بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے دروس البلاغہ، سبق نمبر 2 ہے فصاحت الکلمۃ سلامتها من تنافر الحروف و مخالفت القیاس والغرابۃ۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے تھے کہ فصاحت جو ہے وہ کلمے کی صفت بھی واقع ہوتی ہے، متکلم کی صفت بھی اور کلام کی صفت بھی۔ تو کس کلمے کو ہم فصیح کہیں گے؟ اس کلمے کو ہم فصیح کہیں گے جو خالی ہو ان 3 چیزوں سے۔ نمبر 1 تنافر حروف سے، نمبر 2 مخالفت القیاس، تنافر الحروف، نمبر 2 مخالفت القیاس سے، نمبر 3 والغرابت۔ کلمے میں جب یہ 3 چیزیں نہ ہوں، ان 3 چیزوں سے خالی ہوں، تو اس کلمے کو ہم کلمہ فصیح کہیں گے۔ یہ تنافر حروف جو ہے اس کا تعلق ہے مادے سے، کہ مادے میں کوئی عیب ہو تو اس کو کہتے ہیں تنافر حروف۔ اگر عیب صورت میں ہو یعنی صیغے میں ہو تو اس کو کہتے ہیں مخالفت القیاس، اور اگر کلمہ اپنے موضوع پر دلالت کرنے میں عیب ہو تو اس کو کہتے ہیں غرابت۔ یہ 3 چیزیں ہیں کہ کلمہ اگر ان 3 چیزوں سے خالی ہو، تنافر حروف سے خالی ہو، مخالفت القیاس سے خالی ہو اور غرابت سے خالی ہو، تو اس کلمے کو ہم کلمہ فصیح کہیں گے۔ فصاحت الکلمۃ، کلمے کی فصاحت یہ ہے کہ سلامتها من تنافر الحروف و مخالفت القیاس والغرابت، 3 چیزیں اس میں نہ ہوں۔ تو تنافر حروف کس کو کہتے ہیں، مخالفت القیاس کس کو کہتے ہیں، اور غرابت کس کو کہتے ہیں؟ تو اس سبق میں ہم تنافر حروف کی تعریف کریں گے کہ تنافر حروف کس کو کہتے ہیں۔ فتنافر الحروف، تنافر حروف کس کو کہتے ہیں؟ وصف، ایک ایسی صفت ہے فی الکلمۃ، کلمہ میں ایک ایسی صفت جو زبان پر علی اللسان، جو زبان پر لہا، ہاں ضمیر کس کی طرف ہے؟ حروف کی طرف ہے، اور یوجب کہ حروف کی ثقالت کو زبان پر اور ان حروف کے تلفظ کی دشواری کو ثابت کر دے تو اس کو کہتے ہیں تنافر حروف۔ تنافر حروف وہ صفت ہے کہ جو زبان پر ان حروف کی ثقالت کو اور ان حروف پر تلفظ کی دشواری کو ثابت کر دے تو اس کو کہتے ہیں تنافر حروف۔ ابھی تنافر حروف کی شناخت ہم کس طرح کریں گے؟ اس کے لیے ایک قاعدہ یہ ہے، آسان قاعدہ، کہ جب ماہرین زبان اس کی ذوق سلیم اس کو ثقیل اور دشوار سمجھے تو یہی تنافر حروف ہے، چاہے قریب المخارج سے ہو یا بعید المخارج سے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو، لیکن ذوق سلیم جو ہے اس کو دشوار اور ثقیل جانے تو وہ تنافر حروف میں ہے۔ وہ کس میں؟ تنافر حروف میں۔ تو تنافر حروف کی تعریف، وصف فی الکلمۃ یوجب ثقلها علی اللسان وعسرا نطق بها، یعنی بالحروف، ان حروف پر تلفظ کرنا یہ دشوار ہو اور زبان پر وہ الفاظ ثقیل ہو تو اس کو کہتے ہیں تنافر حروف۔ نحو، یہاں پر 4 مثالیں دی ہیں ایسے حروف کے کہ جس میں یہ صفت ہو، تنافر حروف کی صفت ہو، کہ جو زبان پر ثقیل ہو اور اس پر تلفظ کرنا دشوار ہو۔ یہاں پر
نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 اور نمبر 4، یہ 4 الفاظ ہے۔ سب سے پہلے ہے زش، زشن، نحو زشن، نحو الزش، الزش، والعح، اور ایک ہے النقاح، اور ایک ہے مستشزرات، المستشزرات، یہ 4 حروف ہے۔ تو زش کا لفظ جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ للموضع الخشن، کردری جگہ، جو کردری جگہ ہو اس کو کہتے ہیں الزش۔ لیکن زش کا لفظ ایسے ہے کہ جو زبان پر ثقیل ہے اور سمع جو ہے اس میں بھی خراش پیدا کرتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں یہ حرف جو ہے یہ فصیح، یہ کلمہ فصیح نہیں ہے۔ ہو، ابھی اس پر کیا ہے؟ عسر نطق بہا، ہو میں کیا ہے؟ عسر نطق بہا، یہاں پر ثقل علی اللسان ہے اور یہاں پر عسر نطق بہا، کہ اس پر نطق کرنا جو ہے یہ مشکل ہے۔ ہو، 2 چیزیں اس میں۔ اور کس کو کہتے ہیں؟ لنبات ترعاہ الابل، اونٹ جس گھاس کو کھاتے ہیں اور جس گھاس میں چرتے ہیں اس کو کہتے ہیں اوحو۔ زش کردی جگہ۔ ابھی نقاح کا لفظ جو ہے یہ نقاح، یہ بھی ثقل علی اللسان ہے اور عسر نطق بہا ہے۔ تو ابھی یہ نقاح کہتے کس کو ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ للماء العذب الصافی، میٹھا پانی اور صاف اور میٹھے پانی کو نقاح کہتے ہیں۔ ابھی نقاح کا لفظ جو ہے اس میں عسر نطق بہا بھی ہے اور ثقل علی اللسان بھی ہے، تو اس وجہ سے یہ کلمہ جو ہے یہ فصیح نہیں ہے۔ یہ کلمہ بھی فصیح نہیں ہے، یہ بھی فصیح نہیں ہے، یہ بھی فصیح نہیں ہے، اور یہ مستشزرات جو اس کا معنی ہے مرتفعات الی العلا، یہ شعر سے۔ للمفتول، مفتول کہتے ہیں جو بٹے ہوئے ہو، جس طرح جو مینڈیا ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفتول کہتے ہیں۔ اور یہ پورا شعر جو ہے ایک شعر سے لیا ہے، یہ مستشزرات کا لفظ جو ہے والمستشزر، مستشزرات نہیں ہے بلکہ والمستشزر ہے سبق میں، والمستشزر للمفتول والمرتفع۔ تو مستشزر کا لفظ جو ہے وہاں پر مستعمل ہے، اور یہ لیا ہے اس شعر سے جو شعر ہے وفرع یزین المتن اسود فاحم اثیث کقن بالنخلة المتعسکری۔ اور پھر یہ شعر ہے وغدائرهم مستشزرات إلى العلا تظل العقاص، عقاص عقیصۃ کی جمع ہے، العقاص فی مثنى و مرسل۔ اس شعر سے یہاں پر مستشزرات کا لفظ جو ہے یہ کلمہ غیر فصیحہ ہے، کلمہ غیر فصیحہ ہے، اس لیے کہ اس میں کون سی صفت ہے؟ صفت اس میں ہے تنافر حروف، تنافر حروف، اور تنافر حروف کس کو کہتے ہیں؟
وصف فی الکلمۃ یوجب ثقلها علی اللسان وعسر نطق بها. تو یہاں پر یہ 4 الفاظ دی ہے، ان چاروں کے معنی بھی ذکر کیے. للموز الخشن وهو قول نبات ترعاه الابل، النقاح للماء العذب الصافی، والمستثر للمفتول. جو بٹے ہوئے بال ہوتے ہیں جو اوپر کو اس طرح چھڑے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں المستثر کا معنی اس کو دیا گیا ہے. وغدائره، اور وہ بال جو اوپر کو مستثرات جو اوپر کی طرف چھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ہے دروس بلاغہ کا دوسرا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.